السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حورین کو جنتی کیا حق مہر ادا کریں گے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو صاف کرنا حورین کے حق مہر ہیں، اور راستہ کی تکلیف دہ چیز ہٹانا اور مسجد صاف کرنا حور کا حق مہر ہوگا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، حورین کے حق مہر ادا کر دو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حورین کے حق مہر ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے، مگر حورین جو ہیں ان کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقہ سے ان کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ثابت رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورت سے میل اور مشابہت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں حور ہوں، اللہ کی باندی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ میرے نکاح کا پیغام میرے اللہ کے حضور پیش کر دیں اور میرا حق مہر ادا کر دیں۔ میں نے پوچھا تمہارا حق مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا طویل تہجد پڑھنا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے چند وظائف ایسے تھے کہ جن کو میں ہر رات پورا کر کے سو جاتا تھا۔ ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ حسن لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رکا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے مجھے وہ رکا دے دیا، اور آپ کو نیند نے اپنی جنت کی خواہشات کی طلب سے بے فکر کر رکھا ہے، یہ اس رکے میں لکھا تھا، اور جنتوں میں محبت کرنے والی دوشیزاؤں سے بھی آپ جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی، آپ خیموں میں حسین و جمیل بیویوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے۔ بیدار ہو جائیے اپنی نیند سے، کیونکہ نیند سے بہتر تہجد ادا کرنا ہے اور قرآن پاک کی قرات کرنا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کیا جنتی حوروں کے ساتھ صحبت کریں گے، ان سے ہم بستری ہو سکے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی خوب جوش سے وہ صحبت کریں گے، نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ اسے موت آئے گی، جنتی کے پاس 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مومن کو جنت میں 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی صحبت کرنے کی، ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس وہ جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم جنت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، طبرانی کی روایت میں ہے کہ ایک صبح میں 100 عورتوں کے پاس جائے گا، جنابت کستوری بن کر خارج ہو جائے گی۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے نیچے سے پسینہ کی شکل میں بہہ کر نکل جائے گی، اور عورت صحبت کے بعد خود بخود پاک ہو جائے گی اور وہ پہلے کی طرح دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم جنت میں بھی صحبت کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش و خروش سے جب جنتی اپنی بیوی سے فارغ ہوگا تو وہ دوبارہ سے پاک اور کنواری ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کے اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے، اور ان میں سے 2 بیویاں جنتیوں کی اولاد آدم میں سے ہوں گی۔ ان 2 بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ نے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا، وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس جائے گا اور جنتی ان عورتوں سے ہم بستری کرنے کے لیے یاقوت کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس بیگم پر موٹے اور باریک ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے کندھوں کے درمیان یعنی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، جلد اور اس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، نہ یہ اس سے سیر ہو رہا ہوگا نہ وہ اس سے ہوگی۔ یہ جب بھی اس سے مباشرت کرے گا، اس سے ہم بستری کرے گا، تو وہ اس کو دوبارہ کنواری ہی ملے گی۔ نہ مرد کا وجود خراب ہوگا نہ عورت کو کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ دونوں اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کو آواز دی جائے گی کہ ہم جانتے ہیں کہ تو نہ تو سیر ہوتا ہے نہ تجھ سے بیوی، کیونکہ وہاں نہ مرد کا پانی ہوگا اور نہ عورت کا، بلکہ اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں لولو کا ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کی گھر والیاں ہوں گی، یہ ان کے پاس جاتا ہوگا۔ حضرت لقیس بن عامر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جنت میں کس کس نعمت سے لطف اندوز ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صاف شفاف شہد کی نہروں سے اور شراب کی ایسی نہروں کے پیالوں سے جن میں نہ تو نشہ ہوگا نہ ندامت ہوگی، اور ایسی پانی سے جو کبھی خراب نہ ہوگا، اور ایسے میووں سے تمہارے خدا کی قسم جن کو تم جانتے ہو جبکہ وہ ان میووں سے بہت بہتر ہوں گے، اور پاک صاف بیویوں سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے جنت میں اس قابل بیویاں ہوں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوں گی، وہ ان بیویوں سے اسی طرح سے لطف اندوز ہوں گے جس طرح سے تم دنیا میں لطف اندوز ہوتے ہو۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جنتی کی شہوت اس کے بدن میں 70 سال تک رہے گی، جس کی وجہ سے ان کو طہارت کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی ضعف ہوگا، نہ کوئی کمزوری، اور نہ ہی ان کو کسی قوت میں کوئی کمی محسوس ہوگی، بلکہ ان کی قربت بطور لذت اور نعمت کی ہوگی جس میں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی آفت، دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو طہارت کی ضرورت پڑے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حورین سے بھی ہوئی تھی۔ حضرت ولید بن عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل مجھے حورین کے پاس لے چلو، تو حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر والیاں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، صاف ستھرے رہیں گے، کبھی میلے کچیلے نہیں ہوں گے۔ اور مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حورین کیسے خیموں میں ہوں گی
اور ساری ڈیٹیلس کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو شیئر کروں گی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.